السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج پھر جسے کہتے ہیں وہ ایک تو ہوتا ہے عدالت لگنی ہے، لیکن آج پھر پارلیمنٹ لگنی ہے. آگے سے آگے ہو رہا ہے کیبنٹ. کل کی ابھی اجلاس 7:30 بجے، ابھی 9 بجے، ابھی اتنے بجے، پھر آج بھی صبح پہلے 9 بجے تھا اجلاس کیبنٹ کا، پھر وہ 12 بجے پہ گیا. 12 بجے سے بھی وہ ڈیلے ہو گیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے تھا، وہ 3 بجے چلا گیا. گیم کیا لگی ہوئی ہے؟ آئینی مسودہ جو اب وہ پاس کروانے کی ایک ہو رہی ہے کوشش. اب ایک جسے کہتے ہیں نا وہ آخری اور لیکن حتمی کوششیں ہو رہی ہیں، اور آج بہت سنجیدہ لگ رہی ہے حکومت کہ آج وہ کرے گی ایک ضمنی جو ڈرافٹ ہے، جو اس کا ہوتا پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، وہ بھی قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے تیار کروا کے رکھا گیا ہوا ہے کہ جیسے ہی کیبنٹ سے اگر اپروول آ گئی تو وہ ہوگا. اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب موجود ہے، اس کے علاوہ عدیل سفرا صاحب موجود ہے، سینئر صحافی بھی کورٹ رپورٹر ہیں. تو دونوں سے ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. متی اللہ جان صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لائک پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا کہ ویکینڈ کے اوپر آج ابھی آئی پھر جمعے کی شام کو ملا ڈرافٹ حکومت کو بھی، لیکن پھر وہ رات تک اتوار کی رات تک پاس ہوا اس کا. آج اس ہفتے پھر ویکینڈ پہ لگے ہوئے بھرپور کوشش جاری ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار نہیں ہو رہی کہ نمبر تو انہوں نے لوگ اٹھائے بھی ہوئے پورے نہیں ہو رہے؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہے کہ پہلی بار یہ 3 مئی کی تاریخ تھی کہ جب وزیر قانون نے سپریم اپنا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں یہ انکشاف کیا تھا سرکاری طور پر کہ ہم آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 3 مئی سے لے کے آج تک حکومت کا کسی قسم کا بھی سرکاری طور پہ جو ڈرافٹ ہے وہ آفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا. یعنی کہ کسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے وزیر قانون نے شک بار یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. شاید اس ڈرافٹ کا اگر کسی کو پتا تھا تو وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کا فائدہ کو، اور شاید ان کے ساتھی ججوں کو بھی نہیں پتا. اور یہی وجہ ہے کہ اداروں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا ہوئی. سپریم کورٹ کے اندر ججوں میں جو ہے بد اعتمادی پیدا ہوئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے اوپر جو اپوزیشن ہے اس نے سوال اٹھانے شروع کر دیے، اور پھر چیما گوئیاں شروع ہوئی. تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ اگر اس کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ مرتکب حکومت ہے، اس کو ہر چیز پر اس میں کرنی چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بزدلی ہے جس بزدلی کا مظاہرہ موجودہ حکمران اتحاد کے جو قائد ہیں نواز شریف، انہوں نے 12 اکتوبر 1999 میں کیا کہ چوروں کی طرح ایک وزیر اعظم خود کو کہنے والا، اس نے آرمی چیف کو اس ٹائم پر برطرف کیا کہ جب وہ جہاد میں تھا. اس میں اس وقت بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آرمی چیف کو بلا کے اس کو حکم دیتا کہ آپ استعفیٰ دیں، اور بلکہ پریس ریلیز جاری کرتا ہے یا کون سے خطاب میں اعلان کرتا ہے کہ میں آرمی چیف کو برطرف کر دوں. اور آج بھی اسی نواز شریف کی حکومت ہے، اور اس حکومت میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرے اور اپنے ووٹروں کو بتائے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کروڑوں ووٹر ہیں کہ بھئی میں یہ آئین میں تبدیلی کرنے جا رہا ہوں. اور ویسے بھی دیکھیں کہ آئین میں تبدیلی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق نے آئین میں 8ویں ترمیم سے تبدیلی کی، جس طریقے سے جنرل مشرف کے دور میں 7ویں ترمیم میں LFO کو آئین کا حصہ بنایا گیا، تو وہ تو فوجی آمر تھے نا. لیکن یہ تو سویلین حکومت ہے، یہ خود کو منتخب حکومت کہتے ہیں. اگر ان کی لائی ہوئی ترمیمیں جو ہیں وہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی اور بعد میں کئی سال بھگتنے کے بعد ان کو ختم کرنا پڑا، تو یہ جو ترمیم لا رہی ہے حکومت، اس حکومت کا تو بظاہر مینڈیٹ بھی ڈاؤٹ فل ہے. اور اس کے ابھی فارم 45-47 کا فیصلہ ہونا ہے، الیکشن ٹریبونل بنا دیے گئے ہیں، وہ ابھی کام نہیں کر رہے. تو اس حکومت کی طرف سے اتنے مشکوک حالات میں یہ آئینی ترمیم لانا ہونا تھا جو اب ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن، حکومت اور پارلیمنٹ، یہ ایک چمکھی لڑائی ہے جو اس وقت چاروں ادارے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں ادارے جو ہیں یرغمال ہیں. سپریم کورٹ قاضی فائزہ کو ٹھیکے پہ دی گئی، الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو ٹھیکے پہ دیا گیا ہے، پارلیمنٹ کا ٹھیکیدار اسپیکر ایاز صادق بنا ہوا ہے، اور حکومت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ پرانا سرکاری ٹھیکیدار ہے شہباز شریف صاحب. تو مسئلہ یہ ہے
کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی استعمال ہو اور یہ رہی ہے. ٹھیکہ لیکن انہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں دیا تھا. بالکل جی, یہ سنگل بیٹ ٹھیکہ ہوتا ہے جو, اور اس میں کوئی کھلی بولی بھی نہیں ہوتی. اس دفعہ تو بولیاں شاید صرف ایم این ایز کے لیول پہ یا ایم پی ایز کے لیول پہ لگی ہیں. لیکن میں سے ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ بالادست ہے. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر گھس کے پولیس نے بظاہر ان ایم این ایز کو گھسیٹ کے گرفتار کیا تھا اور باہر لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور یہ اسپیکر ایاز صادق جو بہت صادق ہوں گے اپنی جگہ, لیکن آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. پھر یہ وہ حکومت ہے, یہ وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہے کہ جس سے نواز شریف کو گھسیٹ کے پی ایم ہاؤس سے باہر نکالا گیا تھا اور ان کے رسیوں سے باندھ کے نکالا گیا تھا, اور جہاز کے ساتھ رسیوں سے باندھ کے بھی رکھا گیا تھا. اور یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی بالادست, یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں منتخب حکومت, اور یہ وہ عدلیہ, یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ملی بھگت کر کے حکومت کو پورا بھرپور موقع فراہم کیا کہ وہ 2 تہائی اقلیت پوری کریں, اور ابھی بھی وہ پوری نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ان کے ہوتے ہوئے تو یہ جو اداروں کے اندر چمکھی لڑائی ہو رہی ہے, اس کا انجام بڑا سنگین ہو سکتا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس کے ذمہ دار یہ جو 4 ادارے ہیں, اس کے علاوہ ایک 5واں ادارہ ہے, یہ تمام ادارے اس کے ذمہ دار ہیں, اور تمام سربراہان ان ادارے کے جو اس وقت موجود ہیں یہ قومی مجرم ہیں, اور یہ تاریخ کے بھی مجرم ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ اس ملک کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ اس میں کسی مجرمان کمیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. عوام خود فیصلہ بھی کریں گے اور اپنا سین بھی بنائیں گے. میں مطلب جیسا واپس آتا ہوں. عدیل, سپریم کورٹ کے اندر ایک بات ہے گو کے واضح نظر آ رہا ہے کہ جس منصوبی شاہ کے پاس اکثریت ہے, لیکن وہ بھی وضاحتی ایک اور دے رہے ہیں وضاحت اس کو الیکشن کمیشن کو. حالانکہ اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ جہاں پر وہ چیف جسٹس کو کہے کہ کانٹیمپٹ انیشیٹ کریں الیکشن کمیشن کا, بجائے اس کے کہ وضاحتیں لکھنے کے. آپ کو اس میجارٹی ہے, لائک یو ہیو ٹو گیٹ ایکٹیو. آپ کے یار باہر لائر کیا عبداللہ کی دیوانی میں, عبداللہ کی شادی میں وہ دیوانے پھرتے رہے, اندر سے بھی تو کوئی جواب آئے نا. جیسے بھی تھے افتخار چودھری وہ کھڑے ہوئے تو ایک لارج موومنٹ کھڑی ہوئی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ججز وہ سٹیج آ رہی ہے کہ جہاں پر جیسے کہتے ہیں وہ پانی آ گیا سر کے سب سے گزر گیا, وہ کہتے ہیں نا کہ بار نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا, اور شاید ججز صاحبان, میں اگری نہیں کرتا ان کے اس طریقہ کار سے ویسے, ادروائز ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ ججز صاحبان شاید یہ سمجھ رہے ہیں کل اگر جیسا کہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اہم اجلاس بلایا, ایک حتمی فیصلہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا, ذرائع سے خبریں بھی چلوائی گئیں کہ کس طرح ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ہدایت کی ہے یا مشورہ دیا ہے, ایڈوائز کیا ہے کہ ہمیں آئینی جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ اس پر عمل کرنا ہوگا اور مخصوص سیشن دیگر سیاسی جماعتوں کو دینا ہوگا. تو فیصلہ نہیں ہوا, ظاہری بات ہے کل کی کلیریفیکیشن کے بعد جو 8 ججز کی جانب سے دی, اس وجہ سے میں اسے غیر ضروری نہیں کہوں گا. اب اس کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن مصر رہتا ہے اور یہ کام کرتا ہے, اس کے بعد ان 8 ججز صاحبان کو کرنی ہوگی کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ, اور اس کے بعد پھر ہمارا گلہ بھی بنتا ہے کہ کیوں کر آپ خاموش ہیں. ابھی تک تو عملی طور پر کچھ ہوا نہیں ہے, فیصلے پر عمل درآمد گو کہ نہیں ہوا, وہ بات آپ کی درست ہے, مگر پھر یہاں پر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے اس فیصلے کو اگر ڈیفائی کیا جاتا ہے, پھر اگر ججز حرکت میں آتے ہیں تو اٹ ڈز میک سینس. دوسری جانب اس آئینی ترمیم کا جہاں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وقت اس گزر جائے گا حرکت میں آنے کا؟ نہیں, ایک دفعہ واردات ڈل گئی پھر آپ اس سائیکل کا حصہ بن جائیں گے قانونی جنگ کا, جس میں 2 سال تو آپ کے ویسے ہی گزر جائیں گے. نہیں سر, ان ججز کے پاس بہت سے آپشنز اب بھی میری انڈرسٹینڈنگ میں ہے, یو مے ڈس ایگری, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ججز آج بھی اگر چاہیں, کوئی اگر غیر آئینی اقدام ہو رہا ہے تو رولز اینڈ پروسیجرز کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اگر کمپلیٹ جسٹس کو آپ دیکھیں, اگر اکثریتی ججز صاحبان کی رائے ایک سائڈ پر ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ درست نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, غیر آئینی طریقے سے لائی جا رہی ہے, بنیادی انسانی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے, تو وہ خود ایک کورٹ کی صورت میں بیٹھ بھی سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی اسٹرانگ آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں. آرڈر تو سر اگر آئینی ترمیم کی ہم بات کریں تو وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آئینی ترمیم پاس ہوگی, آئینی ترمیم پاس ہونے سے پہلے تو آرڈر میرا نہیں خیال آ سکتا ہے. جہاں تک تعلق الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالتی فیصلے کے برخلاف جا کر تحریک انصاف کی بجائے دوسری جماعتوں کو مخصوص سیشن دینے کا اگر وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں, یہ اقدام اٹھاتے ہیں, اس کے بعد ان 8 ججز صاحبان کا کنوین ہونا بنے گا
ابھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ججز صاحبان کچھ کر سکتے ہیں. ان کے ہاتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو بظاہر بندے ہی نظر آ رہے ہیں. جو وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کل کر دیا ہے, ایک وضاحت ان کی جانب سے آئی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ان ججز صاحبان کی خاموشی کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں. متی بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ ججز بالکل ٹھیک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف وضاحتیں اور ڈسکشن کے ایک آدھا ہفتے ڈیڑھ بعد ایک جاری کرتے ہیں اور اسی سے ہی وہ جو حکومتی سازش کا غبارہ ہے اس سے باہر نکال لیتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب بات اس سے آگے جا چکی ہے, ججز کو کوئی عملی اقدام لینا ہوگا؟ وہ اگر لینا ہوگا تو کیا عملی اقدام ہو سکتا ہے؟ فل کورٹ کال کریں. یہ انڈیا میں تو ججز نے پریس کانفرنس کر دی تھی, سپریم کورٹ کے ججز نے, تو کیا کریں کیا آخر یہ ججز؟ دیکھیے, بہت بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کے ججوں کا, جنہوں نے آئین کا تحفظ, آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا تھا. اور اگر وہ اس موقع پہ, اس مرحلے پہ خاموش رہتے ہیں تو یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے جنرل ضیاء کے مارشل لا میں کچھ ججز خاموش رہے اور انہوں نے جنرل کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا. جنرل مشرف کے دور میں کچھ ججز خاموش رہے, 100% پہ حلف اٹھا لیا. تو یہ اس سچویشن میں سپریم کورٹ کے ججوں کا خاموش بیٹھنا اور تماشا دیکھنا اور نوکری بچانے کے لیے منہ نہ کھولنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی سی او سے بھی بدتر ہے. اس سے اچھا تھا کہ آپ پی سی او پہ حلف اٹھا لیں, بجائے اس کے کہ بزدلوں کی طرح خاموشی سے آپ بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس نظام کو, اس عدلیہ کو, اس آئین کو تباہ ہوتے دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ججز ہیں, چاہے وہ اکثریت میں ہیں یا نہیں ہیں, چاہے وہ ایک بھی جج ہے, تو اس کو اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق یہی موقع ہے کہ وہ اپنا رائے دے, عوام کے سامنے رکھے, چاہے وہ کسی خط کی صورت میں ہو. دیکھیں نا, خط تو پہلے بھی لکھے, جیسے منصور علی شاہ نے لکھے, جیسے کریم نے لکھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جمہوریت پسند ہوتے تھے, جب کوئی کسی کے لیے وہ کسی کے مفاد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے نہیں سوچتے تھے اور چیف جسٹس نہیں بنے تھے, تو وہ بھی کتنے خط لکھے انہوں نے. جی یہ روایت ڈالی انہوں نے, تو روایت بھی ڈالی. میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت کم دن رہ گئے. ایک طرف اگر حکومت کے لیے, اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے تھوڑے دن رہ گئے ہیں, 4 یا 5 دن رہ گئے ہیں, تو دوسری طرف اس نظام کو بچانے کے لیے بھی سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس جو ہے 4-5 دن, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک دفعہ پانی اگر سر سے گزر گیا تو پھر اس کے بعد آپ کے بچنے کا امکان نہیں ہے. یہی وہ ٹائم ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی کسی بھی وقت سپریم کورٹ کے 10 یا 12 ججز کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا خط ضرور منظر پہ آ سکتا ہے جس میں براہ راست یا تو صدر کو مخاطب کیا گیا ہو, یا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا گیا ہو, اور یا وہ پھر اسپیکر کو بطور ایک انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن کمیونیکیشن مخاطب کیا گیا ہوگا, جس میں یہ 10 ججز یہ واضح کریں گے کہ یہ جو بھی حکومت کوشش کر رہی ہے, پارلیمنٹ میں تو ابھی بات آئی نہیں ہے, تو اس لیے پارلیمنٹ سے ایسا گلا نہیں ہے, لیکن جو خطوط لکھے ہیں اسپیکر نے اس سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آئین کی تشریح کرنے والے ایک فیصلے پہ عمل درآمد کو روکنے کے لیے اسپیکر پارلیمنٹ جو ہے, اسپیکر قومی اسمبلی کو مختار ہے, جو کہ ایک بڑی بری مثال ہے. آنے والے دنوں میں جو ہے یہ صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن اور جو حکومت ہے اس نے اگر یہ بل پیش کر دیا, ٹیبل کر دیا پارلیمنٹ کے اندر, تو پھر اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں بڑا شدید قسم کا رد عمل سپریم کورٹ سے آئے گا, اور وہ اسی شکل میں آئے گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, چاہے وہ صدر پاکستان کو ہو, یا چیف جسٹس کو ہو, یا اسپیکر اسمبلی کو ہو, اور یا پھر چیف جسٹس سے کہا جائے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کو انیشیٹ کیا جائے. اور اگر چیف جسٹس نہیں کرتے تو یہ ایک آخری ثبوت ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشنز کی دھاندلی سے لے کے آج تک جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں وہ حکومت کی اعانت کاری کرتے رہے ہیں, اور اپنے ہی ادارے سپریم کورٹ کی جو ہیں جڑیں کاٹتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں یہ آج کل بڑا باہر جو سنگ مرمر کا مقبرہ بنا رہے ہیں انسانی حقوق کا, اس کے بڑے دورے کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بیوروکریٹس کو کہ کام ٹائم پہ ختم کریں, جو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب تو شاید ذرائع کے مطابق ان کی ٹیلی فون کالیں بھی اٹینڈ کرنا سرکاری ملازموں نے چھوڑ دی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی بجائے جو ان کے گھر میں آگ لگی ہے نا,
उस आग को बुझाने के लिए काजी फ़ाइज़ा को कुछ करना चाहिए। और ये शोबदे बाजी जो है, बाहर झंडा का पोल पे लगा के, कौमी झंडा लगा के, उसको लहरा के 4 दिन बाद रिटायर होने वाली जो तैयारियां हैं, ये काम ना करें। आप आखिरी दिन, आखिरी लम्हे तक चीफ़ जस्टिस हैं और चीफ़ जस्टिस बन के दिखाएं। ये शायद आपके पास आखिरी मौका है अपने आप को रिडीम करने का। आइंदा चंद दिनों में अगर नहीं हुए तो फिर आपको तारीख़ उसी तरह याद रखेगी जैसे जस्टिस मुनीर को याद रखे, बल्कि शायद उससे भी बदतर, और मौलवी मुश्ताक। अच्छा मतलब एक आखिर में आपसे सवाल, फिर मैं दिल के पास जाता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी वो भी अब जिसे कहते हैं ना वो सेहरा बांध के बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि वो 3 रुकनी कमेटी में, ठीक है, वो 3 जजेस की वो उसमें जाएं, उनका भी नाम। लेकिन चीज़ ये है कि अभी तक उनकी पोजीशन कहीं नहीं क्लियर, ठीक है। बाकी जजेस की तो पोजीशन ख़तों की सूरत में भी सामने आ रही है, वजाहतों की सूरत में भी सामने आ रही है। वो एक साइड पर बैठे हुए हैं और हुकूमत ने शायद उनको बता भी दिया कि अगर उस आइनी तरमीम के तहत आप हल्फ नहीं लेंगे तो चौथे जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो तो कब के शेरवानी सिलवा के बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, मतलब एंड में कौन दूल्हा बनता आपको नज़र आ रहा है? ये दो में तो लगता है मुकाबला बड़ा करीब टाइट हो गया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस याहिया अफरीदी सेहरा बांध के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में कुछ पार्टियां सेहरा ले के उनके सामने खड़ी हैं बड़े अदब से, और वो ये चाह रही हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ये सेहरा अपने सर बांध ले। लेकिन अभी जस्टिस याहिया अफरीदी ने सेहरा नहीं बांधा। और अगर जिस किस्म की और जिस कमाश की पार्टी सेहरा लेकर खड़ी है जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो सेहरा अपने सर पे बांध लिया तो फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि आज तक जस्टिस याहिया अफरीदी की पोजीशन क्लियर नहीं हुई। फिर वो जितने भी माजी में पोजीशन लेते रहे हैं वो सारी की सारी पोजीशनें क्लियर हो जाएंगी कि वो क्यों इस तरह की पोजीशन लेते रहे। जैसे काजी साहब इक़्तिदार में आने के बाद उनकी पोजीशन क्लियर हुई तो फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि इससे पहले जितने भी बड़े फैसले हैं उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो साइड मार के क्यों निकल जाते थे। तो वो पोजीशन भी फिर क्लियर हो जाएगी, जिसके हवाले से हम अभी तक उनको मार्जिन देते हैं कि वो एक वक्री टाइप के जज हैं, वो आज़ाद मंस जज हैं, वो बड़े दरवेश टाइप बंदे हैं, वो बड़े जो हैं स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। तो इस तरह का मार्जिन भी फिर ख़त्म हो जाएगा अगर उन्होंने इस हुकूमत, इस पार्लियामेंट, इस आइनी तरमीम और इस चीफ जस्टिस का गद्दी नशीन बनने की कोशिश की तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस किस्म का कुर्सी काजी फ़ाइज़ा छोड़ के जा रहे हैं, कोई शरीफ इंसान उस तरह की कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कि जस्टिस याहिया अफरीदी उस 13 रुकनी फुल कोर्ट का भी हिस्सा थे जिसने 8 की अक्सरियत से फ़ैसला दिया मखसूस नशिस्तों का। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से तो ये तासुर चलें आम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान अपना नोट लिख चुके हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एक साइड पर खड़े हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी को भी ये देखना होगा कि एक अदालती फ़ैसला है जो अक्सरियती फ़ैसला है उस पर अमल दरामद ना कर एक तरमीम लाई जा रही है, ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप ये बात कर रहे हैं कि इन 8 जजेस साहिबान या 10 से की जानिब से भी कोई रद्द अमल आ सकता है, तो क्या वो रद्द अमल दे सकते हैं पार्लियामेंट में या कौमी असम्बली या सेनेट में बिल तरमीम का बिल पेश होने से पहले या पेश होने के बाद ही वो रद्द अमल दे सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर काबीना की तरफ से ये ड्राफ्ट मंजूर हो जाता है तो वो एक सरकारी फ़ैसला है, वो हुकूमत का एक फ़ैसला है। और हुकूमत के किसी भी फ़ैसले को या तो हाई कोर्ट में रिट की सूरत में चैलेंज किया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला लाया जा सकता है तो इन्हें अदालत की शक्ल में कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का दिया था उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए हुकूमत ने एक खुफिया कार्रवाई की है। देखिए, हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि और पार्लियामेंट के पास कि वो कानून बनाए और आइन में तरमीम करे, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। मगर जब हुकूमत कोई ऐसे इक़दाम उठाती हैं जिसमें वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे अमल दरामद को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही हो और खुफिया तरीके से, आप समझ रहे हैं, खुफिया तरीके से, तो खुफिया तरीके तो फिर बदनीयती होती है, फिर मेलाफाइडी होती हैं। और जहाँ बदनीयती और मेलाफाइडी आ जाए तो वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उस पर नोट एक्शन ले सकती है। क्योंकि मौजूदा जो आइन है, जिस तरह आप हुकूमत कह रही है ना कि एक दफ़ा आइन बदल गया तो फिर वो कोई जो चैलेंज होगा वो भी नई आइनी अदालत के सामने होगा। लेकिन जब तक आइन नहीं बदला
तो मौजूदा आइन के तहत हुकूमत ऐसी अगर बदनीयती का मुजाहरा करती है, कोई साजिश करती है, कोई खुफिया तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को सबवर्ट करने की कोशिश करती है, लोगों को, आवाम को एतमाद में नहीं लेती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली मौजूदा आइन के तहत मौजूदा आइन का दिफा करने के लिए ठोस कार्रवाई कर सकती है। वो तौहीन अदालत के नोटिस इलेक्शन कमीशन को जारी कर सकती है। और फिर जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कल की दूसरी वज़ाती हुक्मनामे में कह दिया है कि जो आइन साजी होती है, जो कानून साजी होती है, उसका इतलाक़ रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे ये कोई इलेक्शन एक्ट की तशरीह नहीं थी 12 जुलाई का फ़ैसला, ये आइन पाकिस्तान की तशरीह थी। और आइन पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसे कवानीन आप जो बनाते हैं या आइन में तरमीम करते हैं, उसमें अगर किसी के लिए सज़ा का पहलू है तो उसका इतलाक़ माजी से नहीं हो सकता। और मेरे ख़्याल में जो सज़ा PTI को आइन और कानून के मावरा दी गई थी, बाद में आइन और कानून के में तरमीम करके उस सज़ा को आप जायज़ नहीं करार दे सकते। तो ये बहुत बड़ी सज़ा थी। और ये सिर्फ PTI को सज़ा नहीं थी, 12 जुलाई के फ़ैसले में था कि ये आवाम को सज़ा थी। और ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे जजों ने भी ये तस्लीम किया कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले की गलत तशरीह की। तो मेरा ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं, और इस वक्त वो रिएक्ट कर सकते नहीं हैं, ये उनकी इख्तियार की बात नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका फ़र्ज़ है, ये उनका हल्फ है कि उन्होंने आइन का दिफा करना है। और आइन वो जो मौजूदा आइन है, 4 दिन बाद जो भी होगा, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो खामोशी है वो मैं समझता हूँ कि अपने हल्फनामे की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। संगीन खिलाफ वर्जी होगी। मतीउल्लाह जान साहब, जजेस को उन्होंने बता दिया है कि उनकी ड्यूटी क्या है, और जजेस को खुद भी मालूम है उनकी ड्यूटी क्या है। हल्फ लेके वो जिसे कहते हैं हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। ये नहीं कि उनको अपनी जॉब नहीं पता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम जाते जाते कहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब की मैं कल स्पीच देख रहा था, तो वो बड़ा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि जिनकी बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस का किया डिसाइड, उन्होंने मुशर्रफ को सज़ाए मौत उसकी बरकरार रखी, और इसी तरह ये चीज़ें वो कह रहे थे। लाइक उन्होंने ताहयात नाअहली का ख़ात्मा किया। लेकिन चीज़ ये है कि ताहयात नाअहली वाले बेंच में भी जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उन्होंने इंडोर्स किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी अदालती कतर वाले जो रेफरेंस के बेंच में मंसूर अली शाह मौजूद थे। और एक बात पीपल्स पार्टी को समझ नहीं होगी, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से गलत वक्त में लड़ते हैं और फिर उसकी कीमत अदा करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 5वीं और 6ठी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस याकूब को एक्सटेंशन देकर बरकरार रखने की कोशिश की। तमाम आला अदलिया के जजेस खिलाफ हो गए, समेत मौलवी मुश्ताक के, जिसने एंड में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी। ये सजाद अली शाह ले आए, जूनियर जज को ऊपर बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा लेके आई। अदलिया में बगावत होगी, तमाम की तमाम अदलिया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ होगी, तमाम जजेस खिलाफ हो गए। इफ्तिखार चौधरी लायर्स मूवमेंट में पीपल्स पार्टी ने मारें खाई, डंडे खाए, ठीक है, सब कुछ भुगता। लेकिन एंड में क्या हुआ कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई तो अब्दुल हमीद डोगर को ऑन करने लग गई, ठीक है। क्यों? वो आज वो सलाउद्दीन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है कि वो जूनियर थे उस वक्त के CM कायम अली शाह के, तो उनको ऑन करने लगी, उनसे साजबाज करने लगी। बाद में इफ्तिखार चौधरी जैसे तैसे बहाल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, उनका एक वज़ीर-ए-आज़म घर भेजा, 100 मोटर नोटिस लेकर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही पैरालाइज कर दी। तो पीपल्स पार्टी ने कीमत अदा की। अब वो काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। और पता नहीं काजी फ़ाइज़ ईसा की या किन की एडवाइस पर या इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर जो भी वो कर रहे हैं कि हमने ये करके छोड़नी आईनी अदालत, जस्टिस मंसूर अली शाह को रोक के छोड़ना। जस्टिस मंसूर अली शाह फिर किसी ना किसी तरह से चीफ जस्टिस बन ही जाएंगे, लेकिन फिर कीमत दोबारा पीपल्स पार्टी अदा करेगी, क्योंकि तमाम के तमाम इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत है वो ये देख रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए क्या कुछ कर रही है पीपल्स पार्टी। और ये बात याद रखिए, इस वक्त मैं ये सख्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नापसंद नहीं करती, उनसे नफ़रत करती है। और इसका सबूत यह है कि उनसे कोई मुलाकात के लिए तैयार नहीं, उनसे बात के लिए तैयार नहीं। चंद जो जजेस जो अगले निज़ाम में अपना बेनिफिट देख रहे हैं वो सिर्फ उनके साथ मिले हुए हैं। अक्सरियत
ان کے بارے میں شدید اپریہنشنز رکھتی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی نے ایک اور عبدالحمید ڈوگر گود میں اٹھا کے پھرنا ہے تو پھر یاد رکھیے اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ماضی کے عبدالحمید ڈوگر کو گلے لگانے سے ہوا تھا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.